السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں بہت زیادہ بابرکت اور قیمتی ہوتی ہیں۔ انہی راتوں میں وہ عظیم رات بھی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخری 10 راتوں کے 10 وظائف اور 10 انعامات اور رزق کے 10 دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ آخری 10 راتوں کے 10 وظائف۔ ناظرین، آپ نے کثرت سے استغفار پڑھنی ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ نے درود ابراہیمی درود شریف کا ورد کرنا ہے، اور یہ دعا آپ نے بار بار پڑھنی ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ 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 اور آپ نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے اور تہجد کی نماز بھی ادا کرنی ہے، صدقہ و خیرات بھی آپ نے دینا ہے، توبہ استغفار بھی کرنا ہے، والدین کی دعا کے لیے دعا بھی کرنی ہے، کثرت سے ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے دعا مانگنی ہے، کیونکہ یہ قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ آخری 10 راتوں کے بڑے انعامات ہیں۔ نمبر 1 گناہوں کی معافی، نمبر 2 جنت کا اجر، نمبر 3 دل کا سکون، نمبر 4 دعاؤں کی قبولیت، نمبر 5 رزق میں برکت، نمبر 6 بیماریوں سے حفاظت، نمبر 7 مشکلات سے نجات، نمبر 8 نیکیوں میں اضافہ، نمبر 9 اللہ کی رحمت، اور نمبر 10 لیلۃ القدر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رزق کے 10 دروازے کیسے کھلنے ہیں؟ استغفار سے، صدقہ دینے سے، صلہ رحمی کرنے سے، نماز کی پابندی کرنے سے، شکر ادا کرنے سے، حلال کی کمائی کھانے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، والدین کی خدمت کرنے سے، درود شریف کا ہمیشہ ورد کرنے سے، اللہ پر مکمل توکل اور بھروسہ کرنے سے۔ ناظرین، جب آپ کثرت سے استغفار کریں گے، صدقہ دیں گے، صلہ رحمی کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، شکر ادا کریں گے اور رزق حلال کما کے لائیں گے، اور والدین کی خدمت، ماشاءاللہ سبحان اللہ، والدین کی خدمت۔ ناظرین، انسان جب حج کے لیے جاتا ہے، چاہے رمضان میں جائے یا رمضان کے بعد کسی بھی مہینے جائے عمرے کے لیے، تو کتنے پیسے لگا کے جاتا ہے۔ میرا رات ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے اتوار والے دن عمرے کو جانا ہے، اور اس دفعہ عمرے کا پیکج جو ہے نا، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ 4 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ پیسے لگ جائیں گے۔ 4 لاکھ روپیہ لا کے انسان اللہ کے گھر عمرہ کرنے جاتا ہے، اور حج پہ تو پھر بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں، تقریباً 8-10 لاکھ روپیہ حج جان کے لیے لگ جاتا ہے۔
لیکن اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا قبول ہو گیا ہے یا اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی جو بھی میرے بہن بھائی اس رمضان عمرے کے لیے گئے ہیں، عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا عمرہ قبول فرمائے، اور اللہ مجھے بھی اپنے گھر میں بلائے اور توفیق عطا کرے اپنے گھر میں آنے کی۔ تو ناظرین، میں یہ بتا رہا تھا کہ حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا قبول ہو گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح اٹھ کے اپنے والدین کی طرف کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی تلاوت نہیں کی، صرف اپنے والدین کو ایک دفعہ پیار سے، محبت سے، اخلاص سے اپنے والدین کو دیکھ لیا تو اللہ اس کا ثواب ایک حج کے برابر لکھ دیتا ہے، ایک مقبول حج کے برابر لکھ دیتا ہے۔ والدین کی جو خدمت ہے نا، اس کا ثواب اتنا ہے۔ پھر والدین کی خدمت کرنے والا انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ جو والدین کی قدر کرتا ہے نا، میں زندگی میں کبھی بھی کسی بھی جگہ پر وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے جو والدین کی قدر کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے۔ تو ناظرین، درود ابراہیمی بھی آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں پہ بھی آپ جائیں، اگر آپ کام پہ ہو تب بھی، جہاں پہ بھی ہو، آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کثرت سے کرنا ہے، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنا ہے، اور اللہ پر مکمل توکل رکھنا ہے۔ آپ نے یقین کامل رکھنا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے کہ ہر شے پر قادر کون ہے؟ اللہ، اس کے سوا ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ایسا یقین رکھنا ہے آپ نے اللہ پر۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی آخری راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ آپ نے میری اس ویڈیو کو آگے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے، وہ بھی کوئی دین کی بات سیکھ لیں، اور ان رمضان المبارک کی آخری راتوں کی جو آخری شب ہے ان کی قدر کرے اور اس میں تلاوت کرے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اس ذکر و اذکار کرے اور والدین کی اطاعت کرے، اور غریبوں کو جتنے بھی ہو سکے صدقہ دے، غریبوں کی مدد کریں، اپنا بہن بھائیوں کے ساتھ پیار اور محبت سے، صلہ رحمی سے پیش آئے۔